سے ایک دن آئے گا جب وہ اتنے ہی بڑے عظیم اور شان ہو جائیں گے۔ وہ کبھی کبھی آپس میں گپ شپ بھی لڑاتے رہتے۔ ایک دن سپہر کے وقت تھا، سردیاں ایسی تھیں جیسے آج کل ہیں، تھوڑی بہت دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ جاتا سورج انجوائے کرتے ہوئے ایک درخت کہنے لگا، یار تم دونوں کی کیا خواہشیں ہیں؟ میں تو کچھ نہیں چاہتا سوائے ایک جادوانی عمر کے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ اس زمین پر موجود رہوں، سب درختوں سے سب سے زیادہ سینئر ہو جاؤں، آندھی آئے طوفان آئے میں اپنی جگہ کھڑا سب کچھ دیکھتا رہوں، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں چاہتا۔ دوسرا درخت بولا، بھائی میرے ارمان تو بہت عجیب و غریب قسم کے ہیں، میرے بس میں ہو تو میں اس پورے ملک کا نگران بن جاؤں، اپنے ایک اشارے پہ سب کو روک دوں، دوسرے اشارہ کروں تو لوگوں کی زندگی میں رونق آ جائے۔ میں صرف اور صرف حکومت کرنا چاہتا ہوں اس پورے جنگل پہ، یہاں کے سارے درختوں پر، بلکہ اس پورے ملک پہ۔ تو میں یہ سب کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرا درخت منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، خاموش رہا، اس نے کوئی بات نہیں کی۔ شام ڈھلے، باقی دونوں کو یاد آیا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے پھر سے پوچھا، ہاں میاں تمہارا کیا ارادہ ہے، پروگرام ہے؟ کہنے لگا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے یارو، میں تو بس جب تک ہوں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم دونوں اپنی خواہشیں پوری کر سکے تو تمہاری ہی کہانیاں بچوں کو سناتا رہوں گا، نہ بھی کچھ ہوا تو بس ٹھیک ہے، میرا ہونا کیا، میری خواہشیں کیا۔ وہ تیسرا والا درخت تھوڑا ملنگ قسم کا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے جمائی لی اور سو گیا۔ جس وقت وہ یہ باتیں کر رہے تھے اس وقت ایک جن بھی وہیں بیٹھا تھا۔ شہروں میں موبائل وغیرہ جب سے آئے ہیں کسی گھر میں جن نظر نہیں آتے، شاید فوٹو کھینچنے کا خطرہ ہو، لیکن جنگلوں میں درختوں پر اب بھی وہ موجود ہوتے ہیں۔ اس جن نے تینوں درختوں کی بات سن لی۔ اس نے ایک بڑا عجیب و قسم کی حرکت کی۔ مثل مشہور ہے، نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے۔ وہ بیچارہ نادان دوست تھا۔ اس نے جا کر اپنے پیر صاحب کو بتایا، جہاں بطور موکل ڈیوٹی دیتا تھا، کہ سائیں ادھر جنگل میں وہ فلانی سائیڈ پر 3 درخت ہیں، اس طرح کی اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے تھے، آپ دعا کیجیے گا جو کچھ وہ درخت چاہتے ہیں ویسا سب کچھ ہو جائے۔ پیر صاحب نے اسے تو اوکے کی رپورٹ دے کر ایک اور مشن پر کھٹمنڈو بھیج دیا۔ ادھر جب سے موبائل نکال کر مقامی ٹال کو فون کیے لگا دیا، استاد جنگل میں فلانی جگہ پر 3 چھوٹے درخت ہیں، بڑے درختوں میں چھپے ہوں گے، انہیں کاٹ لو تو کسی پہرے دار کی نظر بھی نہیں پڑے گی اور آسانی سے ٹرانسپورٹیشن بھی ہو جائے گی۔ میں فقیر آدمی ہوں، مجھے میرا جو بھی حصہ دو گے رکھ لوں گا، باقی تم جانو تمہارا کام۔ ٹال والے کی موج ہو گئی۔ وہ 3 لکڑ ہارے لیے ایک ٹرک لیا اور پہنچ گیا۔ بتائی ہوئی جگہ پر درخت مزے سے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے لکڑہارے اور ان کی چمکتی کلاڑیوں کو دیکھے تو چیخیں نکل گئیں۔ وہ سوچنے لگے، یہ تو ہم نے کیا کیا خواہشیں کر رہے تھے، ادھر تو سب کچھ مٹی میں مل گیا، ابے ہمیں کاٹ پیٹ کے یہ منحوس آدمی لے جائے گا، کہیں بیج باج دے گا۔ وہ چیختے مارتے ہوئے سوچ ہی رہے تھے کہ دوسرے درخت کا تنا 5-6 ضربوں کے بعد نیچے پہنچ گیا۔ تیسرے کے ساتھ بھی یہی ہوا، فٹافٹ اسے گرا کے لٹا دیا گیا۔ پہلا درخت کانپتا ہوا اکیلا کھڑا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، یار کہاں میں جادوانی عمر کی بات کرتا تھا، کہاں۔ سوچنا ختم ہوا، پہلا درخت بھی زمین پہ تھا۔ فٹافٹ انہوں نے تینوں درختوں کو ٹرک پر لادا اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ چوری کا درخت جو بھی ابھی تازہ کٹا ہوا، اسے ٹال پر رکھ کے مرنا تھوڑی تھا، تو بس اونے پونے بیچ کے واپس آ گئے۔ پیر صاحب کو تھوڑا بہت نذرانہ پیش کر دیا۔ انہوں نے اس دست غیب سے لنگر پانی کا خرچہ سمجھتے ہوئے قبول فرمایا، اپنے روزمرہ کے کاموں کی طرف چل دیے۔ ادھر وہ تینوں درخت بہت عرصے اکٹھے پڑے رہے، پھر وہ 2-3 سال کی دھوپوں اور بارشوں کے بعد ان کا نمبر آیا۔ انہوں نے ایک بڑی خرید کے لے گیا۔ پہلے والے کی تراش خراش ہوئی، اسے ایک خوبصورت چوکھٹ میں بدل دیا۔ اوقاف کا ایک افسر وہاں سے گزرا، وہ ایک مزار کی رینوویشن کروا رہا تھا، اس نے وہ چوکھٹ پسند آ گئی، ہاتھ کے ہاتھ پیسے ادا کیے، چوکھٹ کے مزار کے مرکزی دروازے کی جگہ گاڑ دی گئی۔ دوسرا درخت بڑھئی کے ایک دوست نے خرید لیا، وہ عصا بناتا تھا، اس درخت سے بہت سی مضبوط لاٹھیاں بنیں۔ ایک دن وہاں سے ایک مذہبی گروہ گزر رہا تھا، انہیں وہ سارے عصا بہت پسند آئے، پیکج ڈیل ہو گئی، سب کی سب لاٹھیاں خرید لی گئیں، ان کے ادھروں میں پہنچ گئیں۔ تیسرے درخت کی لکڑی کمزور تھی، وہ پینسل بنانے والے ایک ادارے کو ردی کے بھاؤ بھیج دیا گیا۔
اس ادارے کے بنائی ہوئی پینسلیں اخباروں کے دفاتر میں ٹینڈر سپلائی کے لیے آ گئیں۔ تینوں درختوں نے جس وقت وہ باتیں کی تھیں شاید قبولیت کی گھڑی تھی۔ پہلے درخت کی بات تو یوں سنی گئی کہ وہ مزار کی چوکھٹ بن گیا۔ مزار کبھی ختم نہ ہونے کے لیے بنتے ہیں، دلوں پر ان کا راج ہوتا ہے۔ ہر ایک زائر آتے جاتے چوکھٹ کو چومتا ہے۔ زلزلہ بھی آ جائے تو عمارت کو بل نقصان پہنچے، چوکھٹیں اور سیڑھیاں اپنی جگہ جمی رہتی ہیں تو وہ بھی جما ہوا ہے جیسے اس نے چاہا تھا۔ آندھی آئے طوفان آئے وہ زمین پر موجود ہے، اپنی جگہ کھڑا غرض مندوں کی تماشا دیکھتا رہتا ہے۔ دوسرے والے درخت کی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ جس گروہ نے پیکج ڈیل کی تھی وہ ایک ہی دن میں لاٹھیاں اٹھائے کسی سڑک پر پہنچ گئے۔ چند مطالبہ پیش کیے، حکومت نے ڈیمانڈ گزار ہوئے کہ انہیں قبول کرو ورنہ سڑک بلاک رہے گی۔ جب وہ لاٹھیاں ہلا ہلا کے تقریر کرتے رہے، تمام راستے بند رہے۔ مخلوق خدا پر چاہے مر بھی جائے ہسپتال جانے کا راستہ نہیں تھا۔ تو دوسرا درخت جو اپنے اشارے پر سب کو روکنا چاہتا تھا، وہ جنگل پر حکومت کرنا چاہتا تھا، اس کی خواہش تھی پوری ہوئی لیکن پورے ملک کی واٹ لگ گئی۔ تیسرا درخت جو سب سے ٹھنڈا اور ملنگ قسم کا تھا، اس کی پینسلیں بنی جب اخبار والوں نے خریدی تو صحافیوں میں بانٹ دیں۔ آج کل وہ ان سب کی جیبوں میں پڑی ہوتی ہیں یا کانوں پر ٹکی ہوتی ہیں۔ گھڑی گھڑی پر اس سڑک پر جو کچھ ہوتا ہے اس کی رپورٹ لکھ کے وہ لوگ بھیجتے رہیں اور چھپتی ہے تو پوری دنیا پڑھ لیتی ہے۔ یوں تیسرے درخت کے من کی مراد پوری ہوئی جو اپنے دوست درختوں کی کہانیاں سب کو سنانا چاہتا تھا۔ جس طرح مالک نے ان سب کی مرادیں پوری کیں، سجنوں، بیلیوں، متروں، پیاروں، سب کی مرادیں پوری کرے۔ اپنی تو بس یہی دعا ہے، کاش وہ پینسل اب کوئی اچھی خبر سنا دے۔